حاضری دینی چاہیے۔ چنانچہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو چیز تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صرف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو اور تمہاری ظاہری حالت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لازم ہے ہر مسلمان پر کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے جس میں سر و جسم کو دھوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے کو دھو لے؟ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں؟ یعنی پہلی جو تمہاری حالت تھی وہ بہتر نہیں تھی، ابھی جو تم حالت سنوار کر آئے ہو یہ حالت بہتر ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا رہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ پہننے کا لباس، سواریاں، ظاہری حالت کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کپڑے اور سر کے بالوں کو بھی صاف اور ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو عرض کروں گا، ٹائم بھی کم ہو گیا، صفائی ستھرائی میں ہمیں ناخنوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں سرما لگانا چاہیے، ہمیں داڑھی کا اہتمام کرنا چاہیے، سر کے بالوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لباس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہفتے میں 1-2 بار تو نہا ہی لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناخن جو ہے نا، لمبے لمبے ناخن بھی ایک بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں، جراثیم اور اندر وہ، بلکہ یہ لمبے جو ناخن ہیں یہ شیطان کی سیڈز ہیں، نشست گاہ ہیں، قدم گندہ یہاں پر وہ رکھتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے شیطان۔ تو میں نے آپ کو وہ کچرے والا ایک واقعہ بتانا تھا کہ جہاں چاہے سوسائٹی ہو، رہنے والے لوگ ہوں، محلہ ہو یا جہاں بھی لوگ ہوں، وہاں خود اپنی صفائی کا، انتظامیہ کے جو بھی انتظامات ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن میں اپنے گھر کا جو کچرا ہے وہ کہاں رکھتا ہوں۔